الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اے میرے بندوں اگر تمہاری اولادیں ہیں، اگر تمہارے بھائی ہیں، تمہارا خاندان ہے، تمہاری عورتیں ہیں، تمہارا کاروبار ہے، تمہاری مال و دولت ہے، تمہاری تجارتیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں جس سے تم محبت کرتے ہو. انسان والد سے بھی محبت کرتا ہے، اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، مال سے بھی محبت کرتا ہے، کاروبار سے محبت کرتا ہے، اپنے مکان سے محبت کرتا ہے، دکان سے محبت کرتا ہے. یہ تمام محبتیں بندے کے دل میں ہوتی ہیں، مگر اللہ نے فرمایا یہ جو ساری محبتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں، ان تمام محبتوں سے بڑھ کر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. ساری محبتوں سے بڑھ کر دنیا کی جو بھی محبتیں ہوں، رب نے فرمایا ہر محبت سے سب سے اوپر ایک مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. ایک مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر اور کسی چیز کی محبت ہونی نہیں چاہیے. اور جب رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور بندوں کو حکم دیا کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کو اگر اپنے دل میں دنیا کی محبتوں سے بڑھ کر نہیں رکھو گے، اگر دوسری محبتیں نبی کی محبت سے بڑھ گئی، اگر دوسری محبتیں اللہ کی محبت سے بڑھ گئی، اولاد کی محبت اگر تمہارے دل میں رسول کی محبت سے اگر بڑھ کر ہے، والدین کی محبت اگر تمہارے دل میں اللہ رسول کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے، مال کی محبت، مکان و دکان کی محبت، کاروبار و تجارت کی محبت اگر تمہارے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سے بڑھ کر ہے، تو اللہ نے فرمایا اب تم میرے عذاب کا انتظار کرو. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، تم انتظار کرو میرا فیصلہ آئے گا، تم انتظار کرو میرا حکم تمہارے لیے آئے گا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں اپنے بندوں کو سمجھا دیا کہ اے بندوں، تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی کہیں پر ہے تو اللہ رسول کی محبت میں کامیابی ہے، اللہ رسول کے عشق میں کامیابی ہے. اس سے ہٹ کر اگر بندہ دوسری دنیاوی چیزوں سے محبت کرے گا، نہ اس کو دنیا ملے گی نہ اس کو دین ملے گا. حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوتا، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کی اولاد سے اور اس کے والدین سے بڑھ کر پیدا نہ ہو جائے.
جب تک یہ محبت رسول، محبت خدا بندے کے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر پیدا نہیں ہوتی، اولاد کی محبت سے بڑھ کر پیدا نہیں ہوتی، والدین کی محبت سے بڑھ کر پیدا نہیں ہوتی، تو حضور نے فرمایا اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں کہلائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام سے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سارے جہان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، سارے جہان سے بڑھ کر۔ روئے زمین پر کائنات میں جتنی چیزیں رب نے پیدا کی ہے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہیں اور مکمل ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے دل میں آپ کی محبت اپنی اولاد سے اور اپنے والدین سے بڑھ کر آ گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تم مکمل مومن نہیں بنے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی محبت میرے دل میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیدا ہو گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے، اب تم مکمل مومن کہلاؤ گے، کیونکہ کوئی بندہ مومن اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنی جان سے، اپنی اولاد سے اور اپنی دنیاوی ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے جب تک محبت نہیں کرتا تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور، اب میں اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی ہر چیز سے بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، تب حضور نے فرمایا اب تم مکمل مومن بن گئے، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ تو جب تک ہم ایسی محبت حضور کی دل میں پیدا نہ کر لے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایک طرف اللہ رسول کا فرمان ہو اور دوسری طرف اولاد کی محبت ہو، یہ بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کا امتحان لیتا ہے کہ ایک طرف اس کے سامنے اللہ رسول کا حکم ہوتا ہے اور دوسری طرف اپنے بیوی بچوں کی محبت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بندے کو یہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتا ہے کیا یہ بندہ اپنے اولاد کی محبت میں، دنیاوی چیزوں کی محبت میں میرے حکم کو ٹھکراتا ہے یا دنیاوی چیزوں کو ٹھکرا کر میرے حکم پر عمل کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی بندے کا امتحان لیتا ہے۔ جب عبادت کا وقت ہو جائے خدا اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے کہ ایک طرف تو عبادت ہے اور دوسری طرف بندے کا کاروبار ہے۔ رب تبارک و تعالی بندے کو عین وقت میں اس کے لیے کاروبار پیدا کر دیتا ہے۔ اب امتحان ہوتا ہے کیا وہ کاروبار کو ٹھکرا کر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں حاضر ہوگا یا اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دکان پر بیٹھ کر وہ کاروبار کرتا رہے گا۔ ایک طرف نبی کی سنت ہوتی ہے اور دوسری طرف دنیاوی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کا امتحان لیتا ہے کیا یہ دنیاوی فائدے کو ٹھکراتا ہے یا میرے نبی کی سنت کو ٹھکراتا ہے، یہ سنت کو اپناتا ہے یا پھر یہ دنیاوی فائدے کو اپناتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ رب نے فرمایا کہ بندو، دنیا میں تم جس چیز سے اپنا دل لگاتے ہو، دنیا میں جس چیز کو تم پسند کرتے ہو، جس چیز کو تم چاہتے ہو، تمہاری سارے چاہتے، تمہاری سارے پسندیدہ چیزیں، تمہارے سارے دل کے ارمان، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہو مگر ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ رسول کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو۔ اللہ نے کھلے الفاظ میں قرآن پاک میں اپنے بندوں کو سمجھایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور نے پوچھا تم قیامت کا سوال تو کر رہے ہو مگر بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ تم نے کیا 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 ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس قیامت کی کوئی تیاری نہیں ہے، نہ میں نے نماز کو جمع کیا، نہ میں نے روزوں کو جمع کیا، نہ میں نے صدقہ و خیرات کو جمع کیا، نہ میں نے کوئی نیک عمل کو جمع کیا۔ پھر حضور نے فرمایا پھر تم قیامت کے دن کس یقین سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے؟ وہ کیا ایسی چیز ہے کہ جس پر یقین اور بھروسہ کر کے تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میرے پاس کوئی عبادت اور نیکی تو جمع نہیں ہے مگر ایک ایسی چیز میرے پاس موجود ہے کہ اس کے بھروسے پر میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ وہ تمہاری کیا نیکی ہے کہ جس کے یقین اور بھروسے پر تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نیکی کے بھروسے پر میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں وہ نیکی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ رسول کی محبت میرے دل میں بس یہی ہے، میں نے اپنے دل میں اسی محبت کو جمع کر کے رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا المرء مع من احب، فرمایا اے میرے صحابی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہونا، جو بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اسی کے ساتھ جمع کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو یہ بات کھلے طور پر سمجھا دی کہ دنیا میں تمہاری محبت جس بندے کے ساتھ ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ اگر اپنی محبت دنیا میں تم اگر گناہ گاروں کے ساتھ رکھو گے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اللہ تمہیں جمع کرے گا۔ اگر تمہاری محبت اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہوگی قیامت کے دن نافرمانوں کے ساتھ جمع ہوگے۔ اگر تمہاری محبت اس دنیا میں ناجائز چیزوں کے ساتھ ہوگی قیامت کے دن تمہارے لیے گناہوں کے پہاڑ ہوں گے۔ تو جو بندہ دنیا میں جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اس کو جمع کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بس دیکھتے رہتے ہیں، بس انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک سے ان کی نظر ہٹ نہیں رہی ہے۔ بس جبھی بھی حضور کی مجلس میں آتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھتے رہنا۔ اس صحابی رسول کی جو صحت تھی وہ صحت دن بدن بگڑنے لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دن آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے اور صحت بہت ہی کمزور نظر آ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھ کر پوچھا تمہیں کیا غم ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے کہ دن بدن تمہاری جو صحت ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے، تمہارے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غم ہے جو مجھے بہت ستا رہا ہے۔ حضور نے پوچھا تمہارا کیا غم ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا غم یہ ہے کہ دنیا میں جب کبھی بھی ہمیں بے چینی ہوتی ہے، جب کبھی بے قراری ہوتی ہے، ہم اپنے دلوں کو سکون دینے کے لیے آپ کی مجلس میں آ کر آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو سکون مل جاتا ہے، ہمارے دلوں کو راحت مل جاتی ہے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ آپ کی زیارت ہوتی ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ساری تکلیفیں بھول جاتے ہیں، مشکلات اور پریشانیوں کو ہم بھول جاتے ہیں جب آپ کا دیدار ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور جب دنیا سے رخصت ہو کر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجے پر اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے گا اور ہم غلام جنت کے کسی نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ کو جب دیکھنا چاہیں، آپ کی زیارت کرنا چاہیں تو ہم کیا کریں؟
تو قیامت کے دن آپ کا دیدار ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ یہی سوچ سوچ کر میں بے قرار ہو رہا ہوں کہ یہاں پر تو جب کبھی آپ کی یاد آتی ہے آ کر تو ہم دیدار کر لیتے ہیں، وہاں میدان محشر میں آپ تو بڑے اعلیٰ درجوں پر ہوں گے، آپ بڑے اونچے درجوں پر ہوں گے، لیکن ہم جیسے جو صحابہ ہے ہم تو بہت ہی نیچے درجے میں ہوں گے۔ کیسے آپ سے ملاقات ہوگی؟ کیسے آپ سے زیارت ہوگی؟ کیسے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اپنے صحابی کی اس بات کو سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، اتنے میں جبرائیل امین آئے اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے تمام صحابہ کے لیے اور خدا نے آپ کے تمام عاشقوں کے لیے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، ایک خوشخبری نازل فرمائی ہے۔ حضور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے نبی، جو کوئی بندہ مومن دنیا میں اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ رسول کے فرمان پر عمل کرے گا، قیامت کے دن اس بندے کو میں اپنے نبی سے جدا نہیں کروں گا، بلکہ اس بندے کو نبی کے ساتھ جنت میں رکھوں گا۔ وہ امتی جدا نہیں ہوگا اپنے نبی سے، لیکن اللہ نے شرط کیا رکھی ہے؟ خدا نے شرط یہ رکھی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو بندہ اللہ رسول کی اطاعت کرے، اللہ رسول کی فرما برداری کرے، نبی کی سنت پر عمل بھی کرے، اللہ کے حکم پر عمل بھی کرے، جس بندے کی زندگی ایسے گزرے گی وہ قیامت کے دن حضور کے ساتھ جنت میں رہے گا، حضور سے جدا نہیں ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص فتنوں کے زمانے میں جب امت میں فتنے پھیلنے لگ جائے اور امت میں گناہ عام ہو جائے، اللہ رسول کی نافرمانی عام ہو جائے اور لوگ سنتوں کو مٹا رہے ہو اور لوگ رسول کی سنتوں کو بھول رہے ہو، ایسے فتنوں کے دور میں حضور فرماتے ہیں جو کوئی میرا امتی میری ایک سنت پر عمل کرے گا، اللہ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ فساد کے زمانے میں اور امت میں جب گناہ عام ہو جائے، ایسے زمانے میں جب کوئی بندہ مومن اگر وہ صرف ایک سنت پر عمل کر لیتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ یہ بڑا ہی فتنوں بھرا دور ہے، یہ بڑا ہی جہاں دیکھے نافرمانی اور گناہ عام ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں حضور کی کوئی ایک سنت کو اپنا لینا، جیسے مسواک کی سنت ہے جس کو لوگوں نے بھلا دیا، اس سنت کو اپنا لینا یہ 100 شہیدوں سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب ہے۔ شہید کا مقام کیا ہوتا ہے؟ شہید کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو بندے میری راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ اور شہید قیامت کے دن ہزاروں گناہ گاروں کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ شہیدوں کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے، انہیں نورانی لباس پہنایا جائے گا، سر سے پیر تک ان کے جسم سے نور ٹپکتا رہے گا۔ شہید کا مقام و مرتبہ قیامت کے دن بڑا اعلیٰ ہی بڑا بہت ہی اونچا ہوگا۔ ایسا اونچا درجے رکھنے والا شہید، ایسا بلند درجہ رکھنے والا شہید، ایک شہید کا یہ مقام ہے۔ حضور نے فرمایا میری سنت پر اگر تم عمل کرو فتنوں کے زمانے میں، گناہوں کے دور میں، اللہ تمہیں ایک شہید نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے گا۔ 100 شہیدوں کا رتبہ سنت پر عمل کرنے سے نصیب ہوتا ہے، اور جو سنت پر عمل نہ کرے اس بندے کے لیے دنیا آخرت میں کہیں کامیابی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو مسواک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی چھوٹی سنتیں، رب نے اس میں ایسی کامیابی چھپا کر رکھی ہے، ایسے خزانے اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ اپنے نبی کی سنت میں رب نے کیا کیا خزانے رکھے، کیا کیا رحمتیں برکتیں رکھی ہے، کوئی بندہ مومن اس سنت کو کبھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایک مسواک کی سنت فرمایا، مسواک میں 70 قسم کے فائدے ہیں،
جو کوئی مسواک کا عادی ہو جائے اس بندے کو 70 قسم کے فائدے نصیب ہوں گے، اس بندے کو کبھی منہ کی بیماری نہیں آئے گی، مسواک کی برکت سے آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے گی، مسواک کی برکت سے بندے کا ہاضمہ بڑا تیز ہو جاتا ہے، مسواک کی برکت سے اس کے چہرے پر نکھار پیدا ہوتا ہے، مسواک کی برکت سے یہ منہ کا جو کینسر ہے کبھی بندے کو وہ کینسر نہیں ہوتا۔ مسواک کا اگر کوئی بندہ عادی ہو جائے اللہ اس کی جسمانی طاقت اور قوت کو بڑھا دیتا ہے، جو کوئی مسواک کا عادی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کی ہر قسم کی کمزوری کو دور فرما دیتا ہے۔ علماء اکرام یہاں تک فرماتے ہیں مسواک کے فائدوں میں سے 70 فائدوں میں سے ایک چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت میں بندے کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسواک، ایک سنت کی پابندی جو بندے کو موت کے وقت میں کلمہ نصیب کر دیتی ہے، یہ 70 فائدوں میں ایک فائدہ جب اتنا بلند ہے تو اور 59 فائدے، 60 پر 9 فائدے اور کیا کیا ہوں گے۔ یہ ایک سنت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر ملک روم کو بھیجا تھا، ملک روم پر حملہ کرنے کے لیے۔ جب آپ ملک روم پر، وہاں کفار و مشرکین کی حکومت تھی، تو جب آپ ملک روم پر پہنچے وہاں قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ جنگ کا طریقہ تھا کہ جہاں جنگ کے لیے جاتے قلعے کو اطراف سے گھیر لیتے، تو قلعے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ جو بادشاہ وقت تھا اس نے کہا کہ قلعے کا دروازہ بند کر دو، اب کوئی چیز نہ اندر آنے پائے نہ باہر جانے پائے، اسی طرح سے انہیں قلعے کے باہر بیٹھنے دو، جب وہ قلعے کا دروازہ کھلے گا تبھی تو جنگ ہوگی، جب قلعے کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو جنگ کہاں سے ہوگی۔ وہ کچھ دن بیٹھیں گے، جب کھانے پینے کی چیزیں جو لے کر آئے تھے ختم ہو جائیں گی وہ واپس چلے جائیں گے۔ تو اس طرح سے اس کافر و مشرک بادشاہ نے یہ خیال کر کے قلعے کا دروازہ اس نے بند کروا دیا۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 2 مہینے تک قلعے کا محاصرہ کیا، قلعے کا گھیراؤ کر لیا، مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ قلعے کا دروازہ کھل ہی نہیں رہا۔ اب جنگ کرے تو کیسے کرے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ پیغام لکھ کر بھیجا کہ حضور یہاں کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، 60 دن ہو چکے، ان لوگوں نے دروازے بند کر لیے، نہ ہم اندر جا سکتے ہیں نہ کوئی باہر آ سکتا ہے، جنگ شروع ہی نہیں ہو رہی ہے، اب جو چیزیں ہم لے کر آئے تھے کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہو رہی ہے، اب ہم کیا کریں؟ آپ کا حکم ہو تو واپس آ جائیں، کیونکہ یہاں کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ پیغام پڑھ کر آپ سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسی سوچ میں آپ پر نیند کا غلبہ ہوا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی خواب یہ دیکھ لیا، آنکھیں کھلی، آپ نے فوراً ایک پیغام لکھا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے کہا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سارا لشکر مسواک کی سنت کو بھول گیا ہے، فوراً سارے لشکر کو حکم دو کہ سارے کے سارے ابھی اسی وقت مسواک کرنا شروع کر دے۔ جیسے ہی آپ نے یہ پیغام لکھ کر بھیجا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لشکر اسلام کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ حکم آیا ہے امیر المؤمنین حضرت عمر سے کہ ہم سارے کے سارے مسواک کے پابند ہو جائے، ابھی اسی وقت مسواک کرنا شروع کر دے۔ سب نے اسی وقت میں مسواک نکالے اور وہ سارے کے سارے اپنے دانتوں پر مسواک ملنے لگ گئے، سارے کے سارے مسواک کرنے لگ گئے۔ جو رومی فوج تھی، رومی فوج اپنے قلعے کے جو دہلیز تھے، قلعے کی دیواریں تھی، وہاں سے چڑھ کر وہ لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ صحابہ اکرام سارے کے سارے یہ مسواک کر رہے ہیں، اپنے دانتوں کو یہ لگڑ رہے ہیں، انہوں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، انہیں خبر نہیں تھی کہ مسواک کیا ہے، مسواک کیسے کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مسلمان ہمیں اپنے دانتوں سے چیرنے کے لیے اپنے دانت تیز کر رہے ہیں۔ یہ مسواک کرتے ہوئے دیکھ کر
انہوں نے اپنے دلوں میں ایک ایسا ڈر، ایک ایسا خوف اللہ نے پیدا کر دیا، وہ سمجھنے لگے کہ یہ عجیب و غریب منظر ہے، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو کئی سارے فوجوں کو دیکھا کہ فوج جنگ سے پہلے تلواروں کو تیز کرتی ہے، فوج جنگ سے پہلے تیروں کو تیز کرتی ہے، فوج جنگ سے پہلے نیزوں اور بھالوں کو تیز کرتی ہے، مگر یہ کیا منظر ہے، یہ لوگ تو اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں۔ رومی فوج ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ اگر یہ لوگ قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو ہماری خیر نہیں ہے، یہ تلواروں سے ہمیں نہیں بلکہ اپنے دانتوں سے چیر کر ہمیں مار ڈالیں گے۔ بس اتنا کہا، ان کے دلوں میں اللہ نے ایسا خوف پیدا کیا کہ رومی فوج بغیر جنگ کیے قلعہ چھوڑ کر وہ لوگ بھاگنے لگ گئے، قلعہ چھوڑ دیا، نہ تلوار چلانی پڑی، نہ تیر چلانا پڑا، نہ نیزہ چلانا پڑا، نہ کسی کا خون بہا، نہ کوئی زخمی ہوا، نہ کوئی شہید ہوئے، کچھ نہیں ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف مسواک کی برکت سے ایک ناکام ہونے والی جنگ میں کامیابی عطا فرما دی، صرف مسواک کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ جب ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے، ایسی کتنی سنتیں ہیں آج ہماری زندگیوں میں جس کو ہر دن ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، ہر دن ہم ان سنتوں پر کبھی نہ ذہن میں خیال آتا ہے، نہ کبھی اس پر عمل کرتے ہیں، نہ کبھی اس سنت کی جانب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سنتوں میں ہزار قسم کے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ جب تم میری سنت پر عمل کرنے لگ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ فتح مکہ جو ہوئی، مکہ کے فتح ہونے سے پہلے کفار مکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم کے حدود سے باہر لے گئے قتل کرنے کے ارادے سے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بچپن سے آپ رہ رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے، غلام تھے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم کے باہر شہید کرنے کے لیے جب حدود مکہ سے باہر کفار مکہ لے گئے اور انہوں نے قتل کرنے سے پہلے ابو سفیان جو کفار مکہ کا سردار ہے، اس ابو سفیان نے کہا کہ اے زید، آج ہم جو تمہیں قتل کر رہے ہیں تمہارے نبی کی وجہ سے تمہیں قتل کیا جا رہا ہے، کیا تم اس وقت میں یہ چاہو گے کہ تمہاری بجائے ہم تمہاری جان بخش دیں اور تمہاری بجائے تمہارے نبی کو ہم شہید کر دیں؟ کیا تم یہ بات پسند کرو گے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال میں آ کر فرماتے ہیں کہ اگر تم میری جان بخشنے سے پہلے میری جان معاف کرنے کے بدلے میں حضور کے پیر کو کانٹا چبھونا چاہو، میں اس کانٹے کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ میری جان کے بدلے اگر تم میرے نبی کو ایک کانٹے کی تکلیف دینا چاہو، میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاؤں گا، مگر اپنے رسول کے پیر پر ایک کانٹے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ حضور کی خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ آنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 16-17 ماہ کے بعد اپنے صحابہ کو لے کر آپ کعبے کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے 1400 صحابہ کرام کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے۔ صحابہ کرام حالت احرام میں ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، کفار مکہ نے آ کر روک دیا۔ کفار مکہ نے پیغام بھیجا کہ آپ آگے نہیں آ سکتے، آپ مکے کا طواف نہیں کر سکتے، ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ 1400 ہے، ہمیں ڈر ہے کہ آپ ہم سے جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم حالت احرام میں ہیں، احرام کی حالت میں جنگ کرنا تو بہت دور ہے، احرام کی حالت میں کسی پرندے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، کسی چڑیا کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، ہم احرام کی حالت میں ہیں، قربانی کا جانور ساتھ میں ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے نہ کوئی نیزہ ہے، ہم کیسے جنگ کر سکیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو عمرہ کرنے اس سال نہیں دیں گے، آپ آگے نہ بڑھیں، آپ وہیں پر رک جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا اور کفار مکہ نے اپنی جانب سے عروہ بن مسعود کو بھیجا۔
عروہ بن مسعود یہ کفار کی جانب سے حضور سے صلح کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ عروہ بن مسعود جب حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور سے صلح کی بات کر رہے تھے کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، آئندہ سال ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے، اس سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ورنہ کفار مکہ بھی جنگ کے لیے تیار اور آپ بھی جنگ کے لیے تیار، اور مکہ کا جو سرزمین، جو حدود حرم ہے، مکہ کا جو حرم ہے وہ خون سے رنگین ہو جائے گا۔ یہ آ کر اس طرح وہ کچھ صلح کی بات کر رہے تھے، کچھ دیر حضور کی بارگاہ میں رہے، صحابہ کا طریقہ دیکھا، صحابہ کرام جو حضور کا ادب کرتے تھے اس ادب کو دیکھا، صحابہ کی عقیدت کو دیکھا، محبت کو دیکھا، سب کچھ دیکھ کر وہ اپنی قوم کے پاس گئے، کفار مکہ کے پاس گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس دین کی دعوت کو قبول کرو، ان کا کلمہ پڑھ لو، اور وہ حق ہے، سچا ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں ہمارا دین اور ہمارے بت، ہماری عبادت یہ بالکل غلط ہے، یہ پتھر کی عبادت کو چھوڑو اور ان کے دین کو مانو اور ان کا کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے پوچھا تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو، ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں جب اس نبی کی بارگاہ میں گیا میں نے ایسا منظر دیکھا جو دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں اس منظر کو میں نے نہیں دیکھا۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں کئی سارے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں کئی سارے بادشاہوں کے دربار میں بیٹھا ہوں، ان سے بات کیا ہوں، مگر کسی بادشاہ کے دربار کے خادم، کسی بادشاہ کے غلام اپنے بادشاہ سے ایسی محبت نہیں کرتے جیسے صحابہ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ کسی دربار کے غلام اپنے بادشاہ کی ایسی خدمت نہیں کرتے جو خدمت صحابہ حضور کی کر رہے ہیں۔ کسی دربار کے غلام اپنے بادشاہ کا وہ ادب نہیں کرتے جو ادب صحابہ حضور کا کر رہے ہیں۔ تو کفار مکہ نے پوچھا کہ بتاؤ وہ ادب کیا ہے، وہ عقیدت کیا ہے، وہ محبت کیا ہے صحابہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ اے میری قوم، میں جب ان کے دربار میں جا کر بیٹھا، جب وہ کچھ بات کرتے، 1400 صحابہ کرام ہے، جب حضور کی زبان سے کوئی بات نکلتی سارے کے سارے صحابہ کرام اتنے خاموش اور اتنے ادب سے بیٹھتے ایسے لگتا کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جیسے کوئی درخت ہے، کوئی پتھر ہے، جس طرح کوئی درخت کوئی پتھر بغیر ہلے بیٹھتا ہے، جب حضور بات کرتے تو صحابہ ایسے ادب اور احترام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر قوم نے پوچھا اور بتاؤ وہاں تم نے کیا منظر دیکھا، صحابہ کرام کا ادب اور محبت کیا دیکھی؟ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں، اس ایک کام پر عمل کرنے کے لیے ایک نہیں بلکہ کئی سو صحابہ کرام دوڑنے لگ جاتے ہیں، کئی سو صحابہ ایک کام کے لیے دوڑتے ہیں تاکہ حضور کے اس کام کو ہم پورا کریں۔ پھر عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تو حضور کے جسم مبارک سے جو بھی پانی کا قطرہ نکلتا وہ زمین پر نہیں گرتا تھا، بلکہ صحابہ کرام اطراف میں جمع ہو کر اپنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتے تھے، جس میں رسول سے نکلنے والے ایک ایک قطرے کو صحابہ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے جسم پر لگا لیا کرتے تھے۔ یہ ایک نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام، ہر کوئی صحابی حضور سے چہرے سے گرنے والا پانی، حضور کے ہاتھوں سے گرنے والا پانی، حضور کے مبارک قدموں سے گرنے والے پانی کے قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، صحابہ کرام ہاتھ میں لیتے، کوئی چہرے پر لگا لیتے۔ صحابہ کرام کا خیال یہ ہوتا کہ اس پانی کو اگر ہم چہرے پر لگائیں گے تو ہمارا چہرہ دنیا اور آخرت میں نورانی بن جائے گا، دنیا اور آخرت میں اس چہرے سے نور نکلنے لگے گا۔ یہ عقیدت اور یہ محبت صحابہ کی حضور کے ساتھ تھی۔ اور عروہ بن مسعود آگے کہتا ہے میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی زبان سے اپنے لعاب کو زمین پر حضور جب تھوکنا چاہتے، صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کو بھی اپنے ہاتھ میں لے کر صحابہ کرام اپنے چہرے پر لگا کر کھا لیا کرتے تھے۔
یہ حضور سے محبت صحابہ کرام کی تھی، اتنا ادب تھا کہ حضور کے زبان سے نکلنے والے لعاب کو بھی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، ہاتھوں میں لے کر کھا کر اپنے چہرے پر لگا لیا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی مبارک ناک سے جب پانی کو زمین پر ڈالنا چاہتے، صحابہ کرام اپنے نبی کے اس پانی کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر لگا لیا کرتے تھے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام تھا۔ ایک صحابی رسول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجامہ فرماتے تھے۔ حجامہ کہتے ہیں کہ اپنے جسم سے گندا خون نکالنا، اور جہاں جہاں درد ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں اس حکیموں کو بلاتے اور وہاں سے ایک رگ سے خون کو نکالا جاتا، اور وہ گندا خون ہوتا جس سے انسان کی صحت میں بگاڑ پیدا ہوتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس خون کو نکالتے اور پھر حکم دیتے کہ لے جا کر اس کو کہیں پر ڈال کر آؤ۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کروایا اپنے جسم سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت مبارکہ کچھ بگڑ رہی تھی۔ جب حضور نے اس خون کو اپنے جسم سے نکالا اور پھر ایک صحابی سے کہا لے جاؤ اس درخت کے پیچھے اس خون کو ڈال دو، اور ایسی جگہ ڈالو جو کسی کو نظر نہ آئے۔ وہ صحابی رسول اس خون کو لے کر آپ درخت کے پیچھے چلے گئے، اور لے جا کر اس صحابی نے خون کو کہیں لے جا کر دفن کرنے کی بجائے، حضور کا حکم تھا مٹی ہٹا کر اس کو ڈال دینا تاکہ کسی کو نظر نہ آئے، تو اس صحابی رسول نے زمین پر مٹی نکال کر ڈالنے کی بجائے وہ سارا خون انہوں نے پی لیا، سارا خون پی لیا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تم نے اس کو دفن کر دیا، ایک محفوظ مقام پر ڈال دیا؟ انہوں نے کہا کہ حضور ایسی محفوظ جگہ میں نے ڈالا ہے کہ کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی قیامت تک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے میرے خون کو کسی زمین کے حصے پر نہیں اپنے جسم میں ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہاں، میرے دل کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ آپ کا خون کہیں زمین پر ڈالو، میرے دل نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اس لیے سارا خون میں نے خود پی لیا، اپنے جسم میں ڈال دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، میرا خون تمہارے خون میں شامل ہو گیا، تم پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اس جسم کو جہنم کی آگ کبھی جلا نہیں سکتی کہ جس جسم سے میرا خون لگ چکا ہو، اب تمہیں جہنم کی آگ کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ محبت، یہ عقیدت صحابہ کرام کی اپنے نبی کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ ایک دو صحابہ نہیں بلکہ ہزاروں صحابہ کرام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے آئے۔ اب عروہ بن مسعود کو کافروں نے بھیجا تھا جا کر تم بات کرو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صلح کرو۔ انہوں نے سارا منظر دیکھا اور اپنی قوم سے آ کر کہنے لگے اے میری قوم، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں بھی کلمہ پڑھ کر مومن بن جاؤں، اور تمہیں بھی یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم بھی اسی دین پر عمل کرو، کیونکہ اگر وہ سچے نبی نہ ہوتے تو ایسے عاشق ان کے نہ ہوتے، اگر وہ سچے نبی نہ ہوتے ان کا ایسا ادب اور احترام نہ کیا جاتا۔ وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ سے سچے نبی آئے ہوئے ہیں، ان کا کلمہ پڑھو اور تم بھی ان کا ایمان قبول کر لو، یقیناً وہ حق ہے۔ یہ ایک کافر کہہ رہا ہے، کفار مکہ کا ایک ذمہ دار شخص کہہ رہا ہے۔ اس نے کیا دیکھا تھا؟ اس نے صحابہ کرام کی عقیدت کو دیکھا تھا، صحابہ کرام کی محبت کو دیکھا تھا، صحابہ کرام کا ادب دیکھا تھا، صحابہ کرام کی تعظیم کو دیکھا تھا۔ اس ادب اور احترام کو دیکھ کر عروہ بن مسعود چند دنوں کے بعد اپنے سارے قبیلے کو لے کر آئے، کئی سو کا خاندان لے کر آ کر حضور کے قدموں میں گر کر کہا کہ حضور، میں نے آپ کے جیسے عاشق کہیں پر نہیں دیکھے، آپ کا جو ادب کیا جاتا ہے ایسا ادب میں نے کہیں پر نہیں دیکھا، بس آپ کی اس عشق کو دیکھ کر، آپ کے صحابہ کی محبت کو دیکھ کر میرے دل سے ایمان کی محبت پیدا ہو گئی اور میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے سارے قبیلے کے ساتھ اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ عشق اور یہ محبت صحابہ کرام نے ساری دنیا کو سکھایا اور ساری دنیا کو یہ بتایا کہ تم اپنے نبی سے کس طرح سے تمہیں محبت کرنا ہے، اپنے نبی سے کیسی عقیدت رکھنا ہے، کیسی چاہت رکھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جن کا نام حضرت زیاد بن سکن ہے، جنگ احد میں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفار مکہ نے ایسا حملہ کیا کہ جسم کے کئی حصوں کو تیر اور تلواروں سے زخمی کر دیا گیا۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میدان احد کے ایک کنارے پر پڑے ہوئے تھے، زخموں سے چور تھے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، آخری سانسیں آپ کی چل رہی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اس حالت میں دیکھا، قریب گئیں اور پوچھا کہ بتاؤ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے پیاس کی آواز لگائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی طرح کچھ کہہ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت زیاد بن سکن فرماتے ہیں بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی جا کر خبر دے کہ میں جس نبی کی محبت میں جنگ میں آیا تھا اس نبی کی محبت میں اپنی جان دے رہا ہوں، کوئی جا کر حضور کو میرا پیغام پہنچائے کہ میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی رسول زیاد بن سکر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کے پاس آتے ہیں، حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کو حضور اپنے گود میں رکھ لیتے ہیں اور حضرت زیاد سے فرماتے ہیں اے زیاد بن سکن بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، میں آ چکا ہوں۔ حضرت زیاد بن سکن نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ آپ کا سر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر رہے ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بس میری آخری سانسیں چل رہی ہے، میری ایک ہی آرزو ہے اور وہ آرزو آپ ہی پوری کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے زیاد بتاؤ کہ تم چاہتے کیا ہو، کیا تمہاری خواہش ہے؟ عرض کیا کہ حضور میری خواہش بس اتنی ہے کہ جب میری آخری سانس نکلے تو میرا سر آپ کے قدموں پر رہ جائے، بس میں اپنے سر کو آپ کے قدموں پر رکھنا چاہتا ہوں، بس آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی۔ حضرت زیاد بن سکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں اپنے جسم کو جس مقام پر آپ لیٹے ہوئے تھے اپنے جسم کو آپ کھسکاتے ہوئے حضور کے قدموں کے پاس جاتے ہیں اور اپنا جسم اور اپنا سر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ۔ آخری وقت سکرات کی حالت میں حضور کے قدموں کو چوم کر آپ نے فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے آپ مجھے کامیابی عطا فرما دی، میری آخرت سنور گئی، میری دنیا سنور گئی۔ یہ کامیابی کیا تھی؟ فرمایا میں نے خدمِ رسول کو بوسا دیا اور آخری وقت میں حضور کا چہرہ نظر آ گیا۔ اس سے بڑھ کر اور بڑی کامیابی کیا ہونی چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو کہ جس بندے کا آخری وقت حضور کی زیارت نصیب ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں سر ہو، اس سے بڑی کامیابی ایک مومن کے لیے کیا ہوگی؟ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اپنی جان قربان کی اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو غسل دیا اور حضور نے آپ کی تدفین فرمائی۔ یہ ایک صحابی نہیں، اس طرح کئی سارے صحابہ تھے۔ ایک ضعیفہ خاتون تھی جس کا سارا خاندان جنگ احد میں آیا ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے کے لیے۔ جب وہ جنگ احد میں آئے اس ضعیفہ خاتون کا ایک نوجوان بیٹا بھی اس جنگ میں شامل ہوا تھا، اس ضعیف خاتون کا شوہر بھی اس جنگ احد میں شامل ہوا تھا، اس ضعیف خاتون کا بھائی بھی جنگ میں تھا، اس ضعیف خاتون کا باپ بھی اس جنگ میں تھا۔ سارا خاندان جنگ احد میں اسی جنگ میں میدان جنگ میں تھا۔ جب کفار مکہ نے اس خبر کو پھیلایا کہ جنگ احد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو چکے ہیں، یہ خبر جب مدینہ تک پہنچی، مدینہ میں جتنے لوگ تھے سارے کے سارے بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ جب انہوں نے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو چکے ہیں، بے چین ہو کر مدینہ سے دوڑتے ہوئے میدان احد کی طرف نکلے۔ ان میں خاتون بھی تھی، وہ دوڑتے ہوئے، وہ ضعیف تھی، کمزور تھی، کافی عمر ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود جب اس نے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ نے شہید کیا، برداشت نہیں ہو سکا، وہ دوڑنے لگ گئی۔ راستے میں چند صحابہ سے ملاقات ہوئی، صحابہ نے عرض کیا کہ اے خاتون تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ میں جنگ احد کی طرف جا رہی ہوں، میدان کی طرف دوڑ رہی ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے ابھی ابھی دیکھا تیرے والد کا انتقال ہو چکا، تیرے والد شہید ہو گئے۔ اس نے جیسے یہ سنا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر کہا میرے والد تو شہید ہو گئے، مگر یہ بتاؤ میرے رسول کیسے ہیں؟
میرے رسول کی صحت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ہم نے دیکھا نہیں۔ وہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی، پھر ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس شخص نے کہا کہ تیرے لیے بڑی دکھ کی بات ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ تیرا نوجوان بیٹا اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ اس نے جب یہ سنا تو کہا نوجوان بیٹا شہید تو ہوا، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ میرے رسول کی طبیعت کیسی ہے؟ جب اس نے یہ سنا تو کہا کہ میں نوجوان بیٹے کے انتقال کی خبر سنا رہا ہوں، اس کی شہادت کی خبر سنا رہا ہوں، اور تم نبی کی صحت کے تعلق سے پوچھ رہی ہو۔ اس خاتون نے کہا کہ نوجوان بیٹا دنیا سے تو رخصت ہو گیا، لیکن اگر نبی دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ نوجوان بیٹے کی جدائیگی سے میں اپنی زندگی گزار سکتی ہوں، مگر نبی کی جدائیگی میں زندگی برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر کہا کہ بتاؤ میرے نبی کیا کیسے ہیں؟ کہا کہ میں نے دیکھا نہیں، تم آگے دوسرے صحابہ سے پوچھو۔ وہ آگے بڑھتی گئی، ایک تیسرے صحابی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ہم نے دیکھا نہیں، مگر اتنا ضرور دیکھا ہے کہ جب ہم جنگ سے واپس آ رہے تھے، جو تمہارا بھائی تھا، تمہارے بھائی کو کافروں نے شہید کر دیا۔ کہا کہ بھائی شہید ہو گیا، کوئی بات نہیں، مگر میرے نبی کی طبیعت کیسی ہے؟ لیکن جب صحابہ نے کہا کہ آگے بڑھو، میدان جنگ قریب ہے، جنگ احد قریب ہے، شاید وہاں کوئی قبر مل جائے، جیسے وہ آگے بڑھتی چلی گئی اس کو خبر ملی کہ تیرے گھر سے، خاندان سے جتنے مرد حضرات آئے ہوئے تھے ان میں کوئی ایک بھی زندہ باقی نہیں رہا، سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ اس خاتون نے کہا سارے خاندان شہید ہو جائیں اس کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ یہ بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟ جب میدان جنگ کے قریب پہنچی تو کہا کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح و سلامت ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایک مرتبہ مجھے حضور کا دیدار کراؤ۔ اس خاتون کو پکڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس خاتون نے جب حضور کو دیکھا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ سے ملاقات کے لیے آ رہی تھی، میں نے اپنے باپ کی شہادت کی خبر سنا، میں نے اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سنا، میں نے اپنے اولاد کی شہادت کی خبر سنا۔ یہ تمام شہادت کی خبریں سن کر مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جب میں نے سنا کہ کفار مکہ نے آپ کو شہید کر دیا، یہ غم اتنا تھا، اس غم کے آگے میرے خاندان کی شہادت کا غم کچھ نہیں تھا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صحیح و سلامت ہے تو آپ کو دیکھ کر میرے سارے خاندان کی قربانی کا جو غم تھا وہ ختم ہو چکا ہے، وہ چلا جا چکا ہے۔ یہ محبت اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم، 10ویں پارے میں رب نے فرمایا ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بندوں، دنیا میں تمہاری جو محبت ہے تمہارے والد سے محبت ہوتی ہے، بندے کی ایک دل سے فطرتی ایک محبت ہے، بندہ چاہے یا نہ چاہے اللہ نے چند محبتیں دل میں رکھی ہے۔ وہ کیا محبت ہے؟ ایک والد کی محبت، ایک اولاد کی محبت، ایک مال کی محبت، ایک کاروبار کی محبت، ایک دکان کی محبت، مکان کی محبت۔ رب نے فرمایا یہ ساری چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، یہ ساری محبتیں جو تمہارے دل میں ہیں، ان محبتوں سے بڑھ کر جب تک رسول کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ساری محبتیں ایک طرف رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اگر رب ایک الفاظ میں چاہتا تو کہہ سکتا تھا۔ قرآن پاک میں کئی ساری چیزیں اللہ نے ایک ایک لفظ میں بیان کی، مگر اللہ نے اس چیز کو ایک لفظ میں بیان نہیں کیا، ایک ایک کا نام لے کر گنوایا۔ والد کا نام لے کر اللہ نے گنوایا، اولاد کا نام لے کر اللہ نے گنوایا، مال کا نام لے کر اللہ نے کہا، تجارت کا نام لے کر اللہ نے کہا، پھر بندے کی جس سے محبت دل سے ہوتی ہے وہ ساری محبتوں کا ذکر کیا، پھر فرمایا بندوں یاد رکھو اگر یہ محبتیں بڑھ گئی، یہ محبتیں بڑھ گئی، رسول کی محبت کم ہو گئی، اللہ کی محبت
محبت کم ہو گئی تو پھر انتظار کرو، میرا فیصلہ آنے والا ہے، انتظار کرو، میرا حکم آنے والا ہے۔ اللہ نے ڈرایا، ہمیں سمجھایا کہ تمہارے دل اگر محبت رسول سے خالی ہو، میرے عذاب کا انتظار کرو، میرے فیصلے کا انتظار کرو۔ آج یہی اللہ رسول کا یہ جو فرمان ہے صحابہ کی زندگی میں دیکھے، صحابہ نے جب اس آیت کو سن لیا، اس ضعیف خاتون نے اس آیت کو سن کر خاموش نہیں رہی، اس پر عمل کر کے دکھایا، اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو حضور کی محبت میں قربان کر دیا، مگر محبت رسول میں کمی آنے نہیں دیا، محبت رسول میں فرق آنے نہیں دیا، محبت رسول کو گھٹنے نہیں دیا۔ اور آج ہم بات محبت رسول کی کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے حضور کی محبت پر کچھ قربانی دینے کی، جب بات آتی ہے اس محبت کو ظاہر کرنے کی، تب ہماری ساری محبتیں بیکار ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اولاد ہو، اولاد اگر کسی چیز کی مانگ کر رہی ہو اور دوسری طرف اس پر اگر عمل کرے، اولاد کو اگر خوش کرے، تو دوسری طرف سنت رسول کی مخالفت ہوتی ہو، ایک طرف سنت چھوٹ رہی ہے، ایک طرف اولاد کی محبت ہے، بیٹا چاہ رہا ہے کہ فلاں چیز مجھے چاہیے، اگر بیٹے کی خواہش کو پورا کرتے ہیں یہاں سنت کی مخالفت ہوتی ہے، اگر سنت پر عمل کرتے ہیں یہاں بیٹے کی محبت ہاتھ سے جاتی ہے، بیٹے کی خوشی یہاں پر نہیں ہوتی۔ تو آج کتنے والدین ہیں جو حضور کی سنت کے لیے اپنی اولاد کی خوشی کو قربان کرتے ہیں۔ یہاں پر تو ہم یہ ہیں کہ سنت تو کیا، اپنا دین، اپنا ایمان سب کچھ قربان کریں گے، لیکن اولاد کی خوشی کے لیے ہم تھوڑا سا اللہ رسول کے سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اولاد کو ناراض کر کے رسول کو خوش نہیں کریں گے، یہاں رسول کو ناراض کر کے اپنے محبت یہاں دنیاوی چیزوں کو خوش کریں گے، دنیاوی لوگوں کو خوش کریں گے۔ رب نے جن جن کا نام لے کر فرمایا ہمارے دلوں میں بس انہی کی محبت بھری ہوئی ہے، اللہ رسول کی محبت تو کہیں دل میں اس کا مقام و مرتبہ تک نہیں ہے، کہیں دور دور تک دلوں میں نہ رسول کی محبت نظر آتی ہے نہ اللہ کی محبت نظر آتی ہے، صرف دنیاوی محبتوں کو ہم نے جمع کر کے رکھا۔ رب نے فرمایا فتربصوا، انتظار کرو، انتظار کرو۔ اگر تم نے اپنے دلوں سے رسول کی محبت نکال دی، اگر تمہارے دلوں میں رسول کی اطاعت نہیں، رسول کا عشق نہیں، اللہ کی اطاعت نہیں اور اللہ کی محبت نہیں ہے، تو پھر میرا فیصلہ آئے گا، میرا حکم آئے گا، وہ کیسا فیصلہ ہوگا، وہ کیا حکم ہوگا، وہ رب تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ہمیں یہ حکم دیا۔ ایک ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا وہ ثبوت دیا۔ ایک یہودی رہتا تھا، وہ ایسا یہودی جس نے حضور کا نام تورات میں ایک مرتبہ دیکھا، دیکھ کر اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا۔ اتنا بغض، اتنا حسد تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اس نے نام حضور کا دیکھا تورات میں تو دیکھ کر اس کے اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا، اس کو بند کر کے رکھ دیا۔ دوسرا دن آیا، اسی جگہ پر جب کھولا تو جس مقام پر ایک مرتبہ حضور کا نام تھا، دوسرے دن 2 مرتبہ اس مقام پر نام لکھ کر آیا۔ اس نے 2 مرتبہ دیکھ کر اور زیادہ جلال میں آ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا۔ تیسرا دن کھولا تو 4 جگہ اسی مقام پر حضور کا نام لکھا ہوا تھا، اس کو پھر مٹا دیا۔ چوتھا دن کھولا تو 8 مقامات پر حضور کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب اس کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو نام میں اپنے ہاتھوں سے مٹا رہا ہوں، اس کو کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ اپنی قدرت سے اس کو بار بار لکھ رہا ہے۔ جتنی مرتبہ مٹاتا ہوں اس کا دگنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس میں لکھ رہا ہے۔ اس نے چاہا کہ جو رب جس نبی کا نام بار بار لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ وہ نبی کیا ہیں، وہ نبی کیسے ہیں۔ اس یہودی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروں، تو وہ یہودی سیدھے مدینہ کا اس نے رخ کیا۔ ملک شام میں رہتا تھا، سیریا میں رہتا تھا، سیریا سے وہ مدینہ آیا۔ جب مدینہ آیا صحابہ سے پوچھا کہ مجھے تمہارے نبی سے ملنا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ چند مہینے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے، چند ماہ سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جسمانی طور پر پردہ کر گئے۔ اس نے کہا کہ کوئی رشتہ دار ہے کہ جن سے میں بات کروں حضور کے؟ کہا کہ ہاں، حضور کے داماد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ داماد رسول سے بات کرو۔ وہ سیدھے حضرت علی کے پاس آیا اور کہا کہ علی، میں تمہارے نبی کی ملاقات کا جذبہ رکھ کر آیا تھا مگر دیدار تو نہیں ہوا، کیا تمہارے نبی نے جو جھبا پہنا ایک مرتبہ اس کی زیارت ہو سکتی ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جبہ مبارکہ ہے، میں تمہیں اس جبے کی زیارت کرا سکتا ہوں۔ وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ساتھ مل کر وہ سیدھے خاتون جنت کے پاس جاتا ہے اور ان کے پاس سے اس جبے کو لا کر یہودی کی آنکھوں کے سامنے رکھا گیا۔ اس یہودی نے آقا کے جبے کو دیکھا اور اس جبے کو تھوڑی دیر آنکھوں پر لگایا اور اس کو سونگھتا گیا، آنکھوں سے آنسو بہاتا گیا۔ وہ جبے کو دیکھتا جاتا اور روتا جاتا اور کہتا کہ اس جبے کو دیکھ کر میرے دل میں ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ تو جس جسم پر یہ جبہ رہتا تھا، جب جس جبے کی اتنی کرامت ہے تو نبی کا کیا مقام ہوگا۔ اس نے صرف جبے کو دیکھا، حضور کو دیکھا نہیں تھا، اس جبے کو دیکھ کر سینے سے لگا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا۔ ایسے ایسے عاشق گزرے ہیں کہ جنہوں نے آقا کے جسم کو لگنے والے کپڑے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ حضور کے جبہ مبارکہ کو دیکھ کر ایمان تو لے کر آ گیا اور کہا کہ اب مجھے حضور کے روضے پر لے جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر اس کو لے جایا گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ مولا، اگر تو نے میرا اسلام قبول کر لیا، اگر مجھے مسلمان قبول کر لیا، اب اسلام لانے کے بعد جس نبی کی محبت میں لایا اب وہ اس کا دیدار ہی نہیں ہو رہا، جس نبی کی محبت میں کلمہ پڑھا وہ نظر نہیں آ رہے، اب کلمہ پڑھ کے کیا فائدہ۔ عرض کیا کہ مولا، میں نے جس نبی کے لیے یہاں پر آیا تھا اب اس کا دیدار مجھے کرا دے۔ وہ دیدار اگر موت کے بعد اگر ہونے والا ہو، ابھی میری روح کو قبض کر دے اور دیدار کرا دے۔ ایسا عاشق تھا جو حضور کے دیدار کے لیے مرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ رب سے کہہ رہا تھا کہ مولا، اگر زیارت رسول موت کے بعد ہونا ہے تو مجھے موت عطا کر، تاکہ مر کر میں حضور کا زیارت کر لوں، میں حضور کا دیدار کر لوں۔ یہ تھا تو یہودی، مگر جبہ رسول کو دیکھ کر ایسی محبت ہو گئی تھی کہ اب دیدار کے بغیر جینا مشکل ہو چکا تھا۔ جیسے اس نے روزے کے سامنے یہ دعا کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر سچے دل سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ نے اس یہودی کی دعا قبول فرمائی، وہ اسی حالت میں زمین پر گرا، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہاں روح قبض ہوئی، جسم سے روح جدا ہونا ہی تھا کہ اللہ نے نبی کا دیدار اس کو عطا فرما دیا۔ یہ دیدار، یہ زیارتیں اور یہ محبت اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی ہو۔ ایک صحابی رسول مدینہ منورہ کے جنگلات میں آپ بکریاں چرا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا، حضور پردہ فرما گئے، تو انہیں کسی نے خبر دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے۔ وہاں جنگل میں تھے، انہوں نے جیسے خبر سنی تو زمین سے پتھر اٹھا لیے، پتھر اٹھا کر اپنی آنکھوں کو زخمی کر لیا، آنکھیں توڑ لی اور کہا کہ جس نبی کو دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دی تھی، اگر وہ نبی پردہ فرما گئے تو اس نبی کے بعد میں دنیا کی کوئی چیز دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر حضور ہی نہ ہو تو آنکھوں سے کیا دیکھوں، اپنی آنکھوں کو زخمی کر لیا، آنکھوں کو توڑ لیا۔ یہ ایسی محبت والے ہیں اللہ رسول کی محبتیں، یہ ایمان کی جان ہے۔ جس طرح سے انسان میں اگر روح نکل جائے، جان نکل جائے، وہ مردہ جسم ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کی جان رسول کی محبت ہے۔ اگر بندے میں ایمان ہو اور لیکن محبت رسول نہ ہو، اس کا ایمان مردہ ہے، اس کی عبادتیں مردہ ہے کہ جس عبادت میں محبت رسول نہ ہو، جس عبادت میں ادب رسول نہ ہو، اس کی عبادت ایمان دونوں مردہ ہوتی ہے۔ عبادت کی روح، ایمان کی جان اگر کچھ ہے، اللہ رسول کی محبت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا، جگہ جگہ پر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، نبی کی اطاعت اور اتباع کو لازم کر لو، محبت کو لازم کر لو، دلوں سے دنیا کی محبت کو ہٹاؤ، رسول کی محبت کو دلوں میں بساؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے دلوں میں محبت رسول کو پیدا فرمائے اور مولا ہم تمام کو سچا عاشق بنائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم تمام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینے مرنے والا بنائے اور اس محبت رسول کا صلہ مولا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالیٰ، جتنے حاضرین مجلس ہے مولا تمام حاضرین مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما لے، مولا تمام کی حاجتوں کو پورا فرما لے۔ الہ العالمین جتنے بے روزگار ہیں مولا سب کو روزگاری عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے تنگ دست ہے سب کی تنگ دستی کو دور فرما دے، مولا جو بیمار ہے انہیں شفائے
کلی عطا فرما، ہر بیمار کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہر مسلمان کی مصیبت کو دور فرما دے۔ الہ العالمین اے مالک و مولا، موت کے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما۔ الہ العالمین قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان نصیب فرما، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالی، ہم تمام کو ہر دن قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین فقر و فاقہ، تنگدستی، محتاجی، مفلسی، مجبوری، بے بسی سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہر مومن کی زندگی میں راحت اور سکون عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو دنیا سے، مال سے بے نیازی عطا فرما۔ الہ العالمین حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، فتنے بازوں کی فتنے بازی سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالی، ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں پورا فرما دے۔ الہ العالمین تیرے جتنے بندے حاضر ہیں مولا، جو تیری بارگاہ میں دعا مانگ نہیں سکتے، مگر جس کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مولا تیرے وہ بندے بھی ہیں جنہیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، جو اس محفل میں آج بیٹھے ہوئے ہیں مولا، آج جس کی جو تکالیف ہے، ساری تکالیفوں کو دور فرما دے، جو غمگین ہیں ان کے غموں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین اے مالک و مولا، قیامت کی وحشت سے، گھبراہٹ سے ہماری حفاظت فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما مولا، بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما مولا، ہم تمام کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، سکرات کی تکلیف کو آسان فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔